الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے مہربان رب۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 5 کا جز پارہ نمبر 25، ترجمہ سن لو، بے شک اللہ ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ کو بندہ ناچیز نے 3 اجزاء کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلے جز کے اندر عن قریب آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے، آسمان کیوں پھٹ جائے اس کا بیان بندہ ناچیز نے اپنے بیان 549 میں کر دیا، اور اس سے اگلے جز میں فرشتوں کے کام بیان ہوئے۔ فرشتے تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور مغفرت طلب کرتے ہیں زمین والوں کے لیے۔ اس کی بھی بندہ ناچیز نے مکمل وضاحت اپنے خطبات 550، 551 اور 552 کے اندر کر دی، اور اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں، جو کہ بندہ ناچیز اپنے بیان نمبر 553 کے اندر بیان کر رہا ہے۔ پچھلے جز کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ فرشتے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق اس جز کے اندر ایک پریکاشن، ایک احتیاط بیان کی گئی ہے، بندوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اس جز کے شروع میں اللہ پاک نے اللہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے، جس کا مطلب ہے خبردار، تاکہ اللہ کے بندے خبردار ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ یہ نہ سمجھ لے کہ فرشتے ذاتی طور پر کسی بندے کی خطاؤں کو معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ذاتی طور پر کسی بندے کے گناہ معاف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بندوں کے گناہ صرف اللہ ہی ذاتی طور پر معاف کر سکتا ہے، خطائیں معاف کر سکتا ہے اللہ کے بندوں کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ کے بندوں کی خطائیں اور غلطیاں ذاتی طور پر معاف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اس جز کے اندر دوسرا لفظ جو ذکر فرمایا ہے انا، اس کا مطلب ہے بے شک، تاکہ کوئی شک نہ کر بیٹھے، کیونکہ کچھ لوگ اس زمین پر بستے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ پاک کی بیٹیاں ہیں، اور
وہ ہماری شفاعت کریں گی، ہم کو بخشوائیں گی۔ یہ عقائد کفریاں ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اپنی شان اس جز کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ وہ ہے جو بخشنے والا ہے، اللہ ہی ہے جو ذاتی طور پر اپنے بندوں کی خطاؤں کو، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں جو ذاتی طور پر اللہ کے بندوں کی گناہوں کو، خطاؤں کو ذاتی طور پر معاف کر سکے۔ اور یہ بات بھی نہیں کہ ہر کوئی مومنوں کی شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں صرف وہی شفاعت کر سکے گا، وہی بندوں کی مغفرت کی دعا کر سکے گا قیامت کے دن، جس کو اللہ تبارک و تعالی شفاعت کرنے کی اجازت دے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر لے۔ قرآن مجید آیت الکرسی کے اندر اس کی وضاحت فرماتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کے پاس مگر اس کے حکم سے۔ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اللہ کے بندے کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی اجازت ہوگی تو تب ہی فرشتے، انبیاء، رسول اور اللہ کے اولیاء اور دیگر اللہ کے مقرب بندے اللہ کی بندوں کی شفاعت کر سکیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کی اجازت عطا فرمائی ہے، مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا آخری محبوب رسول ہم گناہ گار مسلمانوں کی قیامت کے دن شفاعت فرمائے گا۔ اور کوئی بھی نہیں جو اللہ کے بندوں کے گناہ ذاتی طور پر معاف کر سکے، کوئی بھی نہیں جو اللہ کے بندوں کو اپنے اختیار سے، ذاتی طاقت سے جنت میں داخل کر سکے۔ اللہ ہی ہے، اللہ کی ہی شانیں ہیں جو اپنے بندوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ ہی کی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنی رضا سے جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اللہ کے اوپر کسی کا حکم نہیں، کسی کی مرضی نہیں، اللہ جو چاہے کرے، اللہ کسی کا پابند نہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ پاک نے اس جز کے اندر جو دوسری شان اپنی بیان فرمائی وہ یہ کہ اللہ پاک نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو رحم ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے، یعنی کہ اللہ کا رحم زیادہ ہے اور جو اللہ کا غضب ہے وہ کم ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر فوراً اپنے بندوں کی پکڑ فرمائے اور کسی کے بھی گناہ خطائیں معاف نہ کرے تو اس زمین کے اوپر کوئی بھی چلتا ہوا نظر نہ آئے۔ آج اس زمین کے اوپر اربوں انسان بستے ہیں اور اربوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد ہے۔ یہ اللہ کا رحم ہی ہے کہ ہم سب سلامت ہیں۔ ہم اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک بھی لمحہ نہ دیا جائے اور ہمیں تباہ کر دیا جائے، مگر اللہ کا رحم ہے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اور اللہ کا رحم ہی ہے کہ اللہ اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ اللہ کی شانیں ہیں جن کی کوئی حد ہے ہی نہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم مسلمانوں کو اللہ سے صرف رحم کی ہی امید رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔